رسول بخش رئیس صاحب، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے اس تحریک کا؟ اور اگر یہ تحریک چلائی جاتی ہے تو کیا دیگر اپوزیشن جماعتیں بھی پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گی؟ اور حکومت کس طرح سے دیکھے گی اس سارے معاملے کو؟ دیکھیں، پہلے ہم حکومت سے شروع کرتے ہیں کہ حکومت تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی تحریک ہو اس کو کچلنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے لیے سافٹ طریقے بھی ہیں، ہارڈ طریقے بھی ہیں جو انہوں نے ماضی میں بھی آزمائے ہیں اور اب بھی آزمائیں گے۔ لیکن حکومت اس وقت اور کئی محاذوں اس پر پھنسی تحریک کو ہوئی ہے نا، دبانے ایک کے طرف لیے تو پاک انڈیا معاملہ ہے، پھر بلوچستان کی صورتحال ہے۔ ایسے میں اگر اندرونی معاملات اس طرح سے سر اٹھائیں گے تو حکومت کی اسٹریٹجی ہونی کیا چاہیے؟ دیکھیں، حکومت کے لیے تو اگر حکومت کی اسٹریٹجی کی کوئی یہ ہونی چاہیے کہ تحریک انصاف سے بات کریں، ان کی شکایات سنیں اور گفتگو کا ایک ماحول پیدا کریں، جس کے لیے کہ حکومت تیار نظر نہیں آتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کا مقصد اس نظام کے خلاف بھی ہے، اس حکومت کے خلاف بھی ہے، اور جو طاقت کا توازن آئین کے مطابق ہونا چاہیے اس کے بھی خلاف ہے۔ یہ بہت بڑا نظریاتی مسئلہ ہے، لیکن اس نظریاتی مسئلے کو وہ اس طریقے سے سادگی سے عوام میں نہیں پہنچا سکے جس طریقے سے کہ شیخ مجیب الرحمن نے جیل کے اندر بیٹھ کر اپنا نظریہ عوام کے سامنے پیش کیا تھا، یا نیلسن منڈیلا نے کیا تھا۔ دنیا میں بے شمار مثالیں موجود ہیں جب ان کی ٹاپ لیڈرشپ جیلوں کے اندر تھی، لیکن وہ نظریہ اس حد تک عوام کے اندر پھیل گیا تھا کہ ان کے باہر ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں پہ ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کہتی تو تحریک انصاف اپنے آپ کو نظریاتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو 3 چیدہ نکات جو میں نے بیان کیے ہیں ان کے حوالے سے، وہ ایک نظریہ ہے، ایک سیاسی نظریہ ہے آئینی حاکمیت کا اور جمہور کی حاکمیت کا، لیکن اس کو عوام میں اتنی دفعہ اس بنیاد پر دھوکہ کیا گیا ہے عوام کے ساتھ، ہر سیاسی جماعت نے یہی باتیں کہہ کر وہی کیا ہے جو کرتے آئے ہیں۔ تو تحریک انصاف بھی اگر آج یہ کہے، کیونکہ یہ اقتدار میں رہی ہے، یا اقتدار میں نہ رہتی اور ان کا یہ بیانیہ جاری رہتا، تو پھر تو عوام میں ایک تحریک بن سکتی تھی۔ کیا یہ بنے گی؟ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن تحریک انصاف اس چیز کے اوپر صرف مصر نہیں ہے بلکہ ڈٹرمنڈ ہے، تہیہ کر چکی ہے کہ اس نے مقابلے میں کھڑا رہنا ہے، سرنڈر نہیں کرنا۔ دوسری جانب سے تقاضا ہے حالات کا کہ آپ اپنا بستر بوریا گول کریں، قدموں میں پڑیں، ہاتھ کھڑے کریں اور توبہ کریں اور معافی مانگیں، تو پھر آگے ہم آپ کے لیے کوئی گنجائش پیدا کریں گے۔ وہ کتنا گنجائش ہوگی، کب ہوگی، کیا ہوگا، اس کے لیے وہ اس قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ماضی میں تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون نے کیے ہیں۔ لیکن وہ جو نظریہ ہے جس کی ہم بات کریں، اس میں حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ بھی ماضی میں اس کے بارے میں بات کرتی رہی ہیں۔ تو سڑکوں پر آ کے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں رسول بخش صاحب، آپ کی نظر میں یہ اسٹریٹجی درست ہے پی ٹی آئی کی؟ دیکھیں، درست ہے یا نہیں ہے میں اس کے بارے میں کچھ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کی اسٹریٹجی کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان کی اسٹریٹجی ہے۔ سیاسی لحاظ سے اس قسم کی رائے دینا کہ یہ درست ہے یا نہیں مناسب نہیں ہوتا۔ ہر وہ چیز جو آئین کے دائرے کے اندر ہے وہ درست ہے، ہر وہ چیز جو قانون کو نہیں توڑتی درست ہے، ہر وہ چیز جو مفاد عامہ کو نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن تسلسل سے ایک ہی چیز کو دہرانا، کئی بار فائنل کال دینا اور اس کے بعد پھر تحریک کا اعلان کرنا، کیا یہ نتیجہ خیز ہے؟ اب تک ہو سکا؟ دیکھیں، نتیجہ خیز ابھی تک تو نتیجہ خیز نہیں ہوا، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے آگ کے شعلے کو برقرار رکھنا ہے، اس کو بجھنے نہیں دینا، اور کبھی کبھی چنگاری بھی نکل سکتی ہے، اور وہ جب آگ کا شعلہ نہیں بجھے گا اور چنگاری ہوگی اور جنگل کے حالات اگر سازگار ہوں گے آگ کے لیے تو ہر طرف پھیل جائے گی۔ تو یہ ایسی چیزیں ذہن میں رکھ کر تحریکیں چلتی ہیں۔ تو تحریک انصاف کے لیے میرا خیال ہے کہ خاموشی اور سرنڈر اس وقت وہ آپشنز نہیں ہیں جو وہ اتحادی حکمران چاہتے ہیں۔ وہ اس طرح کی مزاحمت
چھوٹی بڑی مختلف اوقات میں وہ جاری رکھے گی. مزاحمتی سیاست کے کئی رنگ ہوتے ہیں. تحریک انصاف اس موڈ میں ہے اور لگتا یہی ہے کہ وہ یا تو خود قومی دھارے سے ہٹ چکی ہے اور زیادہ غالب امکان یہی ہے اور لوگوں کا خیال یہی ہے کہ اس کو قومی دھارے کی سیاست سے کاٹ کے علیحدہ کر دیا گیا ہے اور وہ ان لوگوں کے حوالے کی گئی ہے جو ان کے مخالفین تھے. تو اس میں اچھا یہ سوچ پوری تحریک انصاف کی ہے یا صرف بانی کی ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا اس کے سوا. لیکن آپ کو لگتا ہے جو جیل سے باہر قیادت موجود ہے وہ احتجاج کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں. دیکھیں کہ وہ تحریک انصاف تھی، جب وہ اقتدار سے ہٹی تو کتنا لوگ تھے جو تحریک انصاف کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. پھر گزشتہ انتخابات میں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تحریک انصاف وہی ہوگی جو عمران خان ہوں گے. اچھا یہ اس شخص کا نظریہ ہے، اس کا منشور ہے، اس کی جد و جہد ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کتنا لوگ ثابت قدم ہو کے ان کے ساتھ ٹھہرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کتنا لوگوں کے قدم ڈگمگاتے ہیں اور وہ پھر دونوں طرف کھیلتے ہیں جو ماضی میں بھی کھیلتے رہے ہیں. تو اس لیے ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے، اس لیے ڈاکٹر صاحب نے درست فرمایا کہ اس کی لیمیٹیشنز ہیں کہ جیل میں بیٹھ کے آپ ایک بہت بڑی تحریک کو کیسے چلا سکتے ہیں، کیونکہ نہ وہ نظریہ عوام میں جاذب ہوا ہے، راسخ ہوا ہے، اور نہ وہ ایک تنظیم ہے جو اس قسم کی سیاسی تحریک چلانے کے لیے ضروری ہوتی ہے. رسول بخش صاحب، ایسے موقع پر ایک دورہ کتنا مؤثر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اور بلوچستان کے لیے 250 ارب کے فنڈ کا اعلان کرنا یہ وہاں کی بہتری اور امن کی بحالی کے لیے کتنا کارگر ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں دونوں باتیں بہت اہم ہیں جو آپ نے اس وقت میرے سامنے رکھی ہیں کہ اگر ایسے مواقع پہ وزیر اعظم اور چیف آف آرمی سٹاف نہ جائے تو تاثر غلط پھیلتا ہے. اچھا، اور ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ایک یکجہتی پیدا کی جائے، یگانگی پیدا کی جائے، یکسوئی پیدا کی جائے، اتحاد پیدا کیا جائے، اور پھر اکٹھا مل کے آگے اس دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے کا تہیہ کیا جائے. دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور ہماری تاریخی اور سیاسی روایات بھی ایسی رہی ہیں کہ جب دکھ کی گھڑی ہو، اذیتناک لمحات سامنے آئے تو آپ گھروں میں نہیں بیٹھتے، آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں. اس سے مسئلہ تو حل نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں اس کو بھی آپ ظاہر کرتے ہیں اور آگے پیش قدمی کے لیے بھی آپ کچھ فیصلے کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو 250 ارب روپے ہے یہ بہت خطیر رقم ہے، لیکن کئی 100 ارب روپے پہلے بلوچستان میں لگائے جا چکے ہیں. جب ہم بات کر رہے ہیں تو اخبارات آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کوئی پانی کی سکیم ہے گوادر میں، اس میں گھپلوں کی تحقیقات ہو رہی ہیں. کون کرے گا، کیا ہوگا؟ جو بھی وہاں پہ کوئی بہت بڑا پروجیکٹ آتا ہے وہاں پہ لگتا ہے کہ کئی دفعہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ ترقی کا یہاں پہ یہ ایک بلیک ہول بن چکا ہے، ایک کالا کنواں ہے کہ جس میں کہ آپ سینکڑوں ارب روپے ڈال رہے ہیں اور پتہ نہیں پہ کہاں پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ کہاں پہ جا رہے ہیں. دبئی جا رہے ہیں، کراچی جا رہے ہیں، اسلام آباد راولپنڈی آ رہے ہیں، لاہور آ رہے ہیں، پنجاب میں آ رہے ہیں، لیکن بلوچستان میں بہت کم پیسہ وہاں پہ خرچ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس طریقے سے آپ دیکھیں صرف پنجاب واحد صوبہ ہے کہ جہاں پہ CTD ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، وہ پولیس کے لوگ چلا رہے ہیں. بلوچستان میں کیوں نہیں پیدا کرتے؟ سندھ میں کیوں نہیں ہے؟ KP میں کیوں نہیں ہے؟ کہ پیسے آپ نے ایسے سڑکوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ایسی ڈیولپمنٹ سکیمز کے لیے رکھے ہوئے ہیں جو کبھی نہ کوئی دیکھ پاتا ہے، نہ کبھی کسی کے لوگوں کو سرو کرتی ہیں. پہلے تو آپ لوگوں کی جان و مال کو محفوظ بنائیں. ٹھیک ہے، آپ بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے ریز کیا جہاں ہم 250 ارب کے بجٹ کی بات کر رہے ہیں.